السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے مخارج، مطلب جو حرف ہے 29 حرف جو ہے عربی کے الف با، وہ الگ الگ جگہ سے نکلتی ہے، تو اس کو پڑھنے کی کیا طریقہ ہے۔ اگر قرآن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تب اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب دیکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کس طریقے سے کہاں سے کون سا حرف نکلتا ہے۔ مخرج کے مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، مخارج مخرج کی جمع ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں حروف حلقی جو کہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ باقی تو اتنا ہم لوگ کو پتہ ہے کہ حرف کس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ حمزہ ہے، اسے تو پہچانتے ہی ہے کہ یہ حمزہ ہے۔ اس طریقے سے ہا ہوتا ہے، عین پہ نقطہ نہیں ہوتا ہے، غین پہ نقطہ ہوتا ہے، حا پہ نقطہ نہیں ہوتا، خا پہ اوپر نقطہ ہوتا ہے، اتنا تو پتہ ہے۔ تو ہم لوگ عموماً اس بات کو جانتے ہیں کہ حروف حلقی 6 ہیں، اور حلقی دیا گیا ہے تو مطلب حلق جو ہوتی ہے اس کی تین پارٹ کیا گیا ہے۔ یہ سمجھ لیے کہ حلق ہے، جو حلق کی شروعات حصہ ہے اس میں وہ نیچے سے ہوتی ہے، بلکہ اوپر سے نیچے نہیں جاتی ہے، نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ تو اس طرف سے جو نکلے گا یہ نیچے سے، تو وہ نکلے گا حمزہ۔ حمزہ اس طرف سے نکلتا ہے، نیچے کی طرف سے۔ حلق نیچے سے شروع ہوتی ہے، اوپر آ کر کے ختم ہوتی ہے۔ حمزہ، ہا، شروع حلق سے، اور درمیان کی جو حلق ہے اس سے نکلتی ہے عین، ہا، دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ عبدا، رح، دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ رح، دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ اگر نکالا جائے تو پتہ چلتا ہے صاف کہ اسی طرف سے حرف نکل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے حلق کی 3 حصہ، شروع حلق سے، حمزہ ہا شروع نیچے کی طرف سے ہوتا ہے، ختم ادھر سے ہوتا ہے، مطلب منہ کی طرف سے اوپر بڑھتا ہے، تو عین ہا درمیان حلق سے۔ اور جو اخیر حلق ہے اس سے غین نکلتا ہے یہاں سے، مطلب جہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ جب ہم لوگ کچھ کھانستے آستے ہیں تو یہاں پہ زیادہ محسوس ہوتا ہے اخیر حلق پہ، تو یہاں سے جو نکلتا ہے زول لگ کے کر کے وہ نکلتا ہے غین، اور خا نکلتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ 6 حرف کی مخارج کو سمجھیں کہ اس طریقے سے ان حرف کو نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ جو حرف ہے نا، قرآن میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں کسی بھی آیت کو تو یہ سب حرف زیادہ آتی ہے، اور ان سب حرف اگر صحیح سے نہیں نکالا جائے، مخرج سے نہیں پڑھا جائے ان حرف کو، اتنا ہی مطلب سمجھ لیجیے کہ اسی 6 حرف کو، تو مطلب اچھا نہیں پڑھ سکتے ہیں، مطلب مجہول ہو جائے گا، پھر معروف نہیں ہو پائے گا۔ پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کس طریقے سے پڑھیں گے۔ شروع حلق سے جو ہمارا تھا حمزہ ہا تھا، تو شروع حلق جو ہم لوگ کی ہے تو یہاں پہ، اور درمیان حلق یہ ہوا، اور آخر حلق یہ ہوا۔ تو شروع حلق سے جب ہم لوگ پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں: حمزہ، 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 مطلب لگتا ہے کہ فیل اندر کی طرف سے نکل رہا ہے، مطلب شروع حلق سے نکل رہا ہے۔ اور حمزہ کے ساتھ جہاں سے حمزہ نکلتی ہے، جہاں سے حمزہ ادا ہوتی ہے، اسی جگہ سے ہا بھی ادا ہوتی ہے۔ 2 ہا میں فرق ہے نا، یہی ہا ہے، ایک یہ ہا ہے اور ایک یہ ہا ہے، دونوں ہا میں زمین آسمان کی فرق ہے۔ جیسے کہ اس ہا کو دیکھا جائے تو یہ ہا شروع حلق سے نکلتی ہے، تو ہا، لیکن یہ جو درمیان سے نکل رہی ہے تو بہت کوشش کرنے کے بعد نکل رہی ہے، تو اس کی جو آواز ہے یہ ہے ہا، دونوں میں فرق ہے، ہا، ہا، ہا۔ اس طریقے سے اس ہا کو پڑھیں گے، مطلب درمیان کی حلق سے پڑھیں گے،
اور یہ شروع حلق سے پڑھیں گے تو یہ لگتا ہے سینے کی طرف سے اندر سے نکلتا ہے، تو حمزہ ہا ہا ہر. دیکھیے یہاں پہ ہم نے بسم اللہ میں بتایا تھا، ہم توڑ کے بتا دے رہے ہیں آپ کو، یہ حاضر ہی ہوا اور یہاں پہ یہ ملا تھا اس طریقے سے، یہ ہا ہے اور یہ وہ ہا ہے جس کو ہم لوگ بڑی ہا کہتے تھے، چھوٹی ہا کہتے تھے، لیکن اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، لوگ پڑھاتے تھے. یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے. اب قرآن پڑھیں گے تو یہ تو اللہ کی ہا ہوئی ہے نا، اس طریقے سے نہیں لکھا رہتا ہے، اللہ لکھا رہتا ہے. ہم لوگ کو پتہ ہے یہ جو ہا ہے یہی ہا ہے نا. تو یہ ہا اور یہاں بھی ہا، تو اب جب قرآن میں پڑھیں گے تو دونوں میں کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہا کو پڑھ رہے ہیں؟ تو ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں ہر، تو یہاں پہ کیا نکلا ہر راہ، دونوں میں فرق ہو گیا، ہر راہ ما، ہر 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 اندر کی طرف سے نکل رہا ہے، ہر راہ اوپر کی طرف آ جا رہا راہ، تو دونوں میں فرق ہے، یہ ہاں میں اور وہ ہاں میں فرق ہے. تو ہم لوگ کا 6 حرف جو ہے وہ ہو گیا.